جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھو کر رلاتا ہے، اور جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو کسی قیمت پر بھی دوستی نہیں کرتا اور کسی قیمت پر بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دشمن کے حوالے نہیں کیا، اس سے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے ہمیں دعائیں سکھا دی، قرآن مجید میں بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اپنی حکمت کی بنا پر اس میں شر بھی پیدا کیا، اور شر کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ اور اس کی بنیاد اور اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب شیطان مردود ہے۔ اس کے پیدا کرنے میں اللہ کی عظیم حکمتیں ہیں اور اس کے ذریعے انسانوں کی آزمائش کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی دشمنی کی بھی خبر دی، اور یہ بھی کہ انسان کے لیے وہ ایک امتحان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل ہو جائیں۔ شیطان چھپا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کی دشمنی کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور قیامت تک بنی آدم کا دشمن ہی رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، مقرر وقت کے دن تک۔ اس وقت اس نے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیری عزت کی قسم میں انہیں ضرور بضرور سب کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ مسلسل انسان کو حق کے راستے سے روکتا رہتا ہے اور غلط رستوں کی طرف بلاتا ہے اور ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف طرح کے تجربات پیش آتے رہتے ہیں شیطان سے، جن میں شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس کی سوچ کو منفی کرتا ہے، اس کی سوچ کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پہ ڈال دیتا ہے۔ کبھی انسان کے اندر فخر کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، کبھی اس کو سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے، کبھی اس کے اندر غصہ بھڑکاتا ہے، اور اسی طرح مختلف مواقع پر کبھی انسان کے اندر حسد، بغض، کینہ، انتقام، خیانت، بے اعترافی، انانیت اور اس طرح کے دیگر جذبات کو پیدا کر کے انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کے دوزخ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان ویسے تو شیطان کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن اللہ کی مدد اگر انسان کے ساتھ ہو تو شیطان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی مدد کے ساتھ انسان شیطان پر قابو پا لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت چوکنا بھی رہنا چاہیے کہ شیطان اس پہ غالب نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی کوئی برا خیال آئے، کوئی منفی خیال آئے تو فوراً تعوذ کے کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد لے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پناہ دے گا، اور وہ ذکر اس کے لیے شیطان کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا اور اس میں انسان محفوظ ہو جائے گا۔ تو انسان جب شیطان کا وسوسہ قبول نہیں کرتا اور شیطان سے بچنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے ایمان کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے اور اس کے راستے مزید روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ انسان اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا بھی سکھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو شیطان کے نزغات، ہمزات اور وسوسوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔
کہ وہ شیطان کے شر اور اس کی اذیت سے، وسوسوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اس سے پناہ مانگے کہ شیطان ان کو کوئی تکلیف نہ دے، بلکہ اس سے بھی کہ وہ ہمارے پاس بھی پھٹکے، اس کے قریب آنے سے بھی پناہ مانگی گئی. تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی ہی جامع دعا ہے اور ہر لحاظ سے شیطان سے بچنے کی اور شیطان کی شر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. فرمایا وقل، اور آپ کہیے. یعنی اللہ تعالیٰ ویسے بھی دعا سکھا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر، کیونکہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ بھی کہیے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی یہ بات کہے. کیا؟ ربی اعوذ بک. ربی، رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے تربیت کرنے والا. وہ آقا جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور مدبر بھی ہے اور اس کائنات کا انتظام کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا. تو رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین چیزیں جمع ہوں. ایک ہے خلق، پیدا کرنا، دوسرا ہے ملک، جس چیز کو پیدا کیا اس کا مالک ہونا، اور تیسرا ہے تدبیر، کہ اس کا انتظام کرنا اور اس کو چلانا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ساتھ، یعنی اس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا رب پیدا بھی تو نے کیا، مالک بھی تو ہے، اور سارے کام تیرے ہی حکم سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم تیری ہی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں تو شیطان سے بچا لے. تو اعوذ بکا یعنی میں تیری پناہ لیتا ہوں، میرے اندر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی کرے گا، اس لیے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اعوذ بکا. اور تعوذ جو ہے، اعوذ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، پناہ مانگنا. یعنی میں اپنے آپ سے بھی بری ہوں اور ساری مخلوقات کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو، یا وہ میرے دین کو نقصان دے یا میری دنیا کو نقصان دے. تو اے اللہ میں تیرے ذریعے تحفظ چاہتا ہوں اور حفاظت چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے کچھ نقصان دے. انسان کو جب کسی کا خوف ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا امیجن کریں کہ کبھی کبھی خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور آپ کے پیچھے لگ گیا، وہ شیطان ہی ہوتا ہے ایک طرح سے. تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں خواب میں؟ بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو بھاگتے بھاگتے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھلا ہو تو آپ اس کے اندر گھس جائیں اور پھر آپ اس دروازے کو چٹکنی لگا دیں، اور اگر اس کے اندر چٹکنی نہیں تو آپ اس کو زور دے کے بند کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بلا اندر نہ آئے. آپ یہی سمجھے کہ یہی شیطان تھا کہ جو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں اور پھر ہم اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ بھی نہیں لیتے. تو ظاہری جو شر نظر آتے ہیں ہمیں، مثلا پانی آ رہا ہو ہماری طرف، ہم کیا کرتے؟ پیچھے ہٹ جاتے، کسی چیز پہ چڑھ جاتے ہیں اگر زیادہ ہو. آپ دیکھیے آج کل جہاں جہاں سیلاب آ رہے ہیں، لوگ اپنے چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور 2-2 دن 3-3 دن بعد لوگ کراچی جیسے شہر میں پریشان رہے ہیں کہ نیچے پانی ہی پانی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اوپر کی فلور پہ پناہ لی ہوئی ہے نیچے کے پانی سے بچنے کے لیے. تو یہ ہوتی ہے پناہ. اب شیطان ایک دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اس کی حفاظت طلب کر رہے ہیں اور اس کے ذکر کے ذریعے ایک محفوظ قلعے میں جا رہے ہیں. تو اللہ ہی مضبوط سہارا ہے. آتا نا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من ہمزات الشیاطین، شیطان کے ہمزات سے. ہمزات جو ہے یہ حمزہ کی جمع ہے، ہا والا حمزہ نہیں جو نام رکھتے ہیں، یہ گول ہا ہے. عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچوکا مارنا یا دھکیلنا یا انگلی چبھونا یا پریشر دینا. اسی سے مہماز، لوہے کی وہ سلاخ ہوتی ہے، مہمیز لگانا، آپ نے سنا ہوگا لفظ، بہت پیور اردو میں ہوتا ہے مہمیز لگانا، جو جانور پر سوار شخص کے پاس ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو کچوکا لگاتا ہے. کبھی آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوں یا ٹانگے پہ سوار ہوئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چلانے والے کے پاس ایک چھانٹا سا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو، تاکہ وہ آگے چلے، چابک بھی کہتے ہیں اس کو. لیکن یہ مہماز جو ہے یہ تھوڑی سی سخت ہے، یہ لوہے کی سلاخ ہے، ٹھیک ہے، وہ لکڑی کی ہوتی ہے، چابک وغیرہ یا لیدر کا ہوتا ہے. تو گھوڑ سوار جب گھوڑے پہ سوار ہو کر کسی چیز کے ساتھ یا اپنی ایڑی کے ساتھ، ایڑ لگانا پڑا آپ نے کبھی؟ ایڑ لگایا، دوڑانے کے لیے ایڑ لگاتے، تو ایڑی کے ساتھ یا پھر کسی سلاخ کے ساتھ اس کے پیٹ پہ کچوکے لگاتا ہے تاکہ گھوڑا تیز بھاگے. تو اس طرح پھر وہ تیز بھاگنے لگتا ہے. تو اسی سے یہ لفظ حمزہ ہے، حمزات، شیطان کے کچوکے. شیطان بنی آدم کو کچوکے لگاتا ہے، پیدا ہوتے ہی کچوکے لگاتا ہے تاکہ وہ شر کی طرف آگے بڑھے.
اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کسی ایسے کام پر ابھارے جس میں خیر نہ ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. یعنی اگر آپ کو کسی بھی ایسی چیز کے کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے جس میں کوئی خیر نہیں تو یہ دراصل شیطان نے آپ کو اس کی طرف پش کیا ہوا ہے، یعنی ادھر آپ کو ڈال دیا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کو خوشنما بنا دیا، اس کا خیال آپ کے دل میں ڈالا ہے. آپ دیکھیں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اس کو ہم گنوا نہیں سکتے. کہتے ہیں نا ٹائم از منی. تو ہم کام پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ٹائم منی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں ٹائم کی عوض ہمیں کچھ پیسے نہیں مل رہے ہوتے تو ہم بعض اوقات ریلیکس کرنے کے بہانے اور بالکل لغویات میں، بیکار کی باتوں میں اور فضول چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم ریلیکس سے می ٹائم ہے، میں جو چاہوں کروں. کبھی کچھ لگا کے دیکھنے لگتے ہیں جس کا دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہر بیکار، بے فائدہ یا غلط چیز کی طرف اور ٹائم ویسٹنگ کی طرف شیطان لے جاتا ہے. تو یہ اس کے ہمزات ہوتے ہیں. یعنی بیسیکلی ہمزات کو آپ دوسرے لفظوں میں وسوسے کہہ لیجئے یا وہ خیالات کہہ لیجئے جو وہ اندر ڈالتا ہے اور پھر ریپیٹڈلی ڈالتا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار 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 بار. انگریزی میں وسپر کہیں گے اور عربی میں وسوسہ کہیں گے. اور اسی طرح یعنی کہ بیکار کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے اور ممنوع چیزوں کی طرف بھی لے جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے کچوکے ہیں، ہمزات. حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ اس کے وسوسے ہیں. مجاہد کہتے ہیں یہ اس کا پھونک مارنا ہے. اور اہل معانی کہتے ہیں کہ یہ ان کا بہکا کر نافرمانیوں کی طرف دھکیلنا ہے. جیسے گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی کہ دوڑے، اور اسی طرح شیطان بھی پیچھا کرتا رہتا ہے انسان کا تاکہ نافرمانی کی طرف چلے جائے. اور پھر یہاں آپ دیکھیے آیت میں من ھمزات الشیاطین کہا گیا، شیطان نہیں کہا گیا. ایک نہیں کئی ایک ہے، بہت سارے ہیں. اور ہمز جو ہے یہ شدید طریقے سے یا سختی کے ساتھ دھکیلنا، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑی سی کسی کو پش کیا، نہیں، لگے رہے پیچھے لگے رہے حتیٰ کہ انسان اس طرف چل ہی پڑے. تو یہ کچوکے کیا ہے دراصل کہ انسان اللہ کی یاد سے پھر جائے، اللہ کی عبادت سے پھر جائے، حتیٰ کہ وہ عبادت میں بھی ہو تو وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہو، اس کے خیالات کو اچک لیتا ہے. تو ملا علی القاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکانے سے، اس کے قدموں سے، اس کے خطرات سے اور اس کی تزیین سے اور اس کے گمراہ کرنے سے مجھے محفوظ رکھ. یعنی برائی کو خوبصورت بنا کے جو پیش کرتا ہے، تزیین، زینت، کیونکہ وہی گمراہ کرنے کا سبب ہے اور بہکانے کا. اور یہاں ہمزات جمع لایا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے وسپرز ایک آدھ نہیں ہوتے، وہ کنٹینیوسلی ہوتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ہر طرح کے شر سے پناہ مانگتے تھے، جس میں آپ پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی بھی آگے مزید وضاحت ہے. نفخ جو ہے پھونک کو کہتے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. تو یہ جو نفخہ ہے نا، یہ شیطان کی پھونک ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی انا بھڑک اٹھتی ہے. جیسے دم کرتے ہیں نا آپ، تو پھونک مارتے ہیں نا، تو اسی طرح شیطان بھی پھونک مارتے ہیں انسان کے اوپر. اور وہ ایسی پھونک مارتے ہیں کہ جس سے انسان سیلف پریز یا سیلف سینٹرڈ، سیلفش، یعنی اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کا احساس نہیں ہوتا، کسی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں کر لیں گے، لیکن اگر آپ ان کو چھوٹی سی بھی کوئی نصیحت کر لیں تو بھڑک اٹھتے ہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، دوسروں سے کچھ نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ان کے اندر شیطان نے اتنا کبر اور اتنا غرور بھر دیا ہوا ہے. دے آر فل، اور اپنے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے وہ ہر نصیحت سے بالا ہے کہ انہیں کوئی کچھ نہ کہے. اور نف وہ پھونک ہوتی ہے جس میں لعاب بھی شامل ہوتا ہے. تو بعض اوقات وہ صرف خالی پھونک مارتا ہے اور بعض اوقات وہ نف بھی ہوتا ہے اس کا. اسی لیے اس کا توڑ کیا جاتا ہے. تو جب دم کیا جاتا ہے تو دم میں ایک تو خالی پھونک ماری جاتی ہے اور بعض اوقات ایسی پھونک بھی ماری جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا لعاب بھی شامل ہو جائے. اور پھر شیطان جو ہے وہ انسان کے شریانوں میں، انسان کے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پوری طرح پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دماغ کو بھی، اس کے دل کو بھی، اس کے اعضاء کو بھی. لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے. وسوسہ اسی وقت ڈالتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے.
اب یہ جو وسوسے ڈالتا ہے اس میں سب سے پہلا اٹیک وہ انسان کے ایمان پہ کرتا ہے. اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو وہ ایمان پہ اٹیک کرے گا, اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ عقائد کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو کوسچن کرنا, اور اس طرح کے انسان کے اندر وسوسے پیدا کرنا کہ انسان اپنے دین کے بارے میں ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے, اللہ کے وجود کے بارے میں, اللہ کی صفات کے بارے میں, اللہ کی قدرت کے بارے میں, اللہ کی تقدیر کے بارے میں وسوسے, جس کی وجہ سے انسان کے اندر نہ پھر عبادت کا ذوق رہتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نیک کام وہ یکسوئی سے کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اس کو اس پہ قدرت نہیں ہوتی کہ اس کو شرک کی طرف لے جائے یا کفر کی طرف لے جائے, تو پھر وہ اس کو نافرمانیوں پہ اکساتا ہے. اور جب انسان نافرمانیوں سے رکتا ہے اور اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو اسے نیکیاں کرنے سے روک دیتا ہے. آج ہی کو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بردر سے کہا کہ چلے عمرے پہ چلتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ضرورت ہے, میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے مجھے عمرے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ کیا صرف گناہگار عمرہ کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے, یہ خیال کس نے ان کے دل میں ڈال دیا؟ کیا صرف گناہگار عمرہ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے یہ بندہ گناہ نہیں کرتا, نیکی سے روکتا ہے نا, عمرہ تو ایک نیکی کا کام ہے, تو اس نے نیکی سے روک دیا, یہ خیال ڈال کے دل میں کہ تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کس طرح سے وہ دل میں وسوسے ڈال کے خیال ڈال کے انسان کو روکتا ہے. آج ہی میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی, میں اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کر رہی تھی کہ کیا کیا وسوسے ڈالتے, کیسے ڈالتا ہے, کیا کرتا ہے. ایکسپیرینس تو سبھی کو ہوتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا ویسے ہی ہمیں خیال آ رہا ہے, تو ہم اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے اور پھر اگنور کر دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی جو نفسیاتی بیماریاں بن جاتی ہیں, فوبیاز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. ایک خیال کو اتنی دفعہ ڈالتا ہے کہ دماغ خراب ہونے لگتا ہے انسان کا. اور کہتے کہ ایک شخص کو شاید وہ ملے یا ان کے پاس آیا تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ ابھی تم مسجد سے نکلو گے تو تمہارے سر پہ پتھر آ کے لگے گا اور تم مر جاؤ گے. ساری مسجد خالی ہو اور باہر نہ نکلے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میرا دل گھبرا رہا ہے کہ میں نکلا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. اچھا, اب یہ کیا تھی؟ یہ شیطان کی ایک چال تھی کہ اس کے بعد یہ دوبارہ مسجد نہ آئے, کہ مسجد سے نکلنے پر ہی تم نے مرنا ہے. اسی طرح انسان بعض اوقات کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اس سے رک ہی جاتا ہے. مثلا آپ نے کہیں جانا ہے کسی اچھے کام پہ, پتہ نہیں کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے, آج میرا دل کچھ خراب ہو رہا ہے. یہ دل کس نے خراب کی؟ شیطان ہی ہوتا ہے جو وسوسے ڈال کے دل بھی خراب کرتا ہے, کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے, وہ انسان کو غمگین کرنا چاہتا ہے, یعنی شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے. تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں ان کے ذریعے پریشانی بھی پھیلاتا ہے, غمگین بھی کرتا ہے, اور اسی طریقے سے پھر وہ پھیر کے انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتا ہے. اگر تم نے یہ کام شروع کر لیا, مثلا قرآن پڑھنا شروع کر لیا, تو لوگ تو تمہیں بڑا نیک سمجھنے لگیں گے, اور پھر اس طرح تو تم ریاکاری کرو گی, اور پھر بہتر ہے کہ تم جیسے ہو ایسے ہی ٹھیک ہے. نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دیتا, اور پھر بعض اوقات واقعی ریاکاری کروا کے نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے. یعنی آپ اس کے کہنے سے عبادت سے بھی نہیں رکے, آپ اس کے کہنے سے نافرمانی میں بھی نہیں پڑے, اب آپ ایک محتاج زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب وہ آ کے کیا کرے گا کہ آپ کے دل میں خیال ڈالے گا نف تم تو اتنے نیک ہو, اور پھر جب وہ دل میں یہ بھر جاتا ہے, انسان بھرا ہوتا ہے نا اس خیال سے, پھر اگر کوئی ذرا بھی اس پہ شک کرے کہ نیک نہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, کوئی ایسی اپنی نیکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی نیک ہے. لہٰذا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دکھاوا کر بیٹھتا ہے اور اس طرح اس کی نیکی ضائع کروا دیتا ہے. اور پھر اگر انسان ان ساری چیزوں سے بچ جائے تو اس کے اندر خود پسندی ڈال دیتا ہے کہ انسان پھر بہت سیلف سینٹر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جب وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے تو ہر دوسرے کو وہ کیا سمجھتا ہے, گناہگار یا برا, یعنی کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس کو عیب دکھاتا ہے. دیکھو وہ فلاں ایسے کر رہا, تم تو ایسے نہیں ہو, فلاں یہ کر رہا تم ایسے نہیں ہو, تو فلاں ایسے کر رہا تم ایسے نہیں. لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر ایک کو برا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. لہٰذا نیکی کے رسم رکاوٹ بن جاتی ہے چیز. جب الٹ ہوتا ہے نا اس کے کہ انسان سوچتا ہے کہ سارے مجھ سے اچھے ہیں اور میری نیکیاں کم ہیں, تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, نیکیوں میں اور دوڑ لگتی ہے کہ اور نیکی کر لوں, کیونکہ سارے آگے نکلے جا رہے ہیں, میں پیچھے رہ گیا ہوں. اور اگر وائس ورسا ہو کہ سارے ہی گناہگار ہیں اور میں نیک ہوں, تو پھر آپ آگے نہیں بڑھتے.
السلام علیکم استاد. ایک ایکسپیرینس ہوا ابھی، وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک تو ہم لوگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر نیکی کو کل پہ ٹالتے ہیں. یہ بھی شیطان کا ہی ہوتا ہے نا، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. ایک نان مسلم سے ملاقات ہوئی جو اسلام میں بہت انٹرسٹڈ، اور وہ آیا بوتھ پہ اور قرآن کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا یہ اینڈ آئی ایم آلموسٹ ٹورڈز بینگ اے مسلم. تو میں نے بولا کہ بہت اچھی بات ہے، تو وائی ڈونٹ یو ٹیک اے فردر اسٹیپ اور آگے بڑھو کرو. تو ہی سیڈ کہ نہیں، آئی وانٹ ٹو ٹیک مور ٹائم، لائک یو نو آئی وانٹ ٹو گو مور deep on it. So I said, but you are already like, you know so much good thing about Islam and Quran and Prophet sallallahu alaihi wasallam. So you never know tomorrow we are alive or not. تو اب اس نے اتنا سمجھدار بندہ کہہ رہا ہے کہ بٹ نو my physical treatments and things like that، مجھے پتا کل میں نہیں مروں گا. میں ایک دم شاکڈ ہو گئی کہ اب میں اس کو کیا بولوں گی، ہو سکتا ہے کبھی نہیں. No, I'm pretty sure I'm not dying tomorrow, so I have time. قرآن میں آتا نا یعدہم ویمنیہم وما یعد الشیطان الا غرورا، کہ ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور یہ ہو جائے گا بعد میں، اتنی جلدی کس بات کی ہے، ابھی تو اور بھی نہیں کر رہے، کوئی اور شروع کرے پھر تم بھی ساتھ لگ جانا. تو یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور شیطان کا لفظ جو ہے نا یہ شطنا سے مشتق ہے. شطنا کا معنی ہوتا ہے تو دور چلے جانا، یعنی اپنے فسق و فجور کی وجہ سے ہر خیر کے کام سے دور ہے وہ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی میرے دینی یا دنیاوی معاملے میں میرے پاس بھی آئے، تو ہی مجھے بچانے پہ قادر ہے. تو شیطان جو ہے انسان کے ہر کام میں انٹرفیئر کرتا ہے، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، گھر سے نکلنا ہو، گھر میں واپس لوٹنا ہو، کسی سے میل ملاقات ہو، یعنی ہر چیز کے اندر اس نے مداخلت کرنی. اکیلے ہو تو تب بھی، لوگوں کے بیچ میں تب بھی، کبھی دائیں سے آتا، کبھی بائیں سے آتا، کبھی سامنے سے آتا، کبھی پیچھے سے آتا ہے، ہر طرف سے آ کے انسان کو پکڑتا ہے. یعنی نیکی کا کام بھی کریں آپ تب بھی. اور ان میں سے سب سے خاص موقع جس پہ شیطان بہت زیادہ توجہ کرتا ہے وہ موت کا وقت ہے، کہ ساری زندگی تو میرے قابو نہیں آیا، جاتے جاتے اس کو بہکا دوں. تو حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے انسان کو ہمیشہ، اور اس دعا میں 2 بار ربوبیت کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، کیونکہ رب کے بغیر کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا، کوئی اس دشمن سے نہیں بچا سکتا. تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اور اس میں ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی شیطان کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اگر یہ قبول ہو جائے تو انسان ہر شر سے محفوظ ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. شیطان کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے وہ خوش ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں بس اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے تم شیطان کو برا بھلا مت کہو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور ہر شر سے پناہ دینے والا اللہ ہی ہے. پھر یہ کہ دعا میں عاجزی اختیار کرنے میں انسان کو مبالغہ کرنا چاہیے، یعنی ربی ربی کہہ کر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے. اور شیطان کا خطرہ جو ہے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کے بہکاوے ہیں اور چالیں ہیں. کفر اور شرک کا ارتکاب کراتا ہے، صراط مستقیم سے روکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے انسان سے، حلال حرام کے معاملے میں بندوں کو گمراہ کرتا ہے، برے کام مزین کر کے دکھاتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی فطرتاً انسان برائی سے نفرت کرتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کی فطرت سلیم رکھی ہے نا، تو اور خیر اور شر کی پہچان بھی رکھی، لیکن شیطان برائی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، لہذا وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے. پھر اسی طرح دین میں نئے نئے فتنے پیدا کر دیتا ہے، نئی نئی بحثیں چھیڑ دیتا ہے. اب دیکھیں تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے اس سے، کبھی تقدیر کے مسئلے میں بحثیں چل رہی ہیں، اور کبھی قرآن مجید کے بارے میں جو مسئلہ خلق قرآن اٹھ کھڑا ہوا، کبھی کچھ اور. پھر اسی طرح انسان جب نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اسلام کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے لگے ہو. اور پھر اگر اس کی بات نہیں مانتا انسان اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ دو گے. پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ تم اگر مارے گئے تو تمہارے مال تقسیم ہو جائے گا اور تمہاری بیوی کہیں اور نکاح کر لے گی. تو بہرحال شیطان انسان کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے. لہذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی گندگی صاف کر کے اسے کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے.
اور جب کھانا کھا لے تو انسان اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کے کس حصے میں ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ شیطان جو ہے وہ آپس میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان۔ ابلیس کا تخت پانی پر ہے اور وہ وہاں سے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے انسانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ان میں سب سے بڑا وہی قرار پاتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈال کے آتا ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈلواتا ہے۔ پھر غصہ دلاتا ہے، غصہ تو ہے ہی شیطان کی طرف سے۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بیماری بن جاتی ہے وہ غصہ، اور وہ یہ ایکسکیوز لیتے رہتے ہیں کہ بیماری ہے اس لیے اس شخص کو اتنا غصہ آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی بھی اور علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح خواہش کے وقت بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان موقع پر انسان کمزور پڑا ہوتا ہے، انسان غصے کے وقت کمزور ہو جاتا ہے کہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اسی طرح خواہش نفس کے وقت انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنے خواہش پرستی کے وقت ضرور سوچے کہ کہیں شیطان کا حملہ تو نہیں، اور کہیں شیطان تو مجھ پر حاوی نہیں ہو رہا۔ اگر وہ خواہش ایسی ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں شیطان انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے اور اسے ایسا لباس پہننے کی ترغیب دیتا ہے جو رب کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اس نے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے۔ تو لباس کا اتارنا ایسی جگہ پر جہاں نہیں اتارنا چاہیے، لباس کا مختصر کر لینا، اپنے جسم کے وہ حصے جو چھپانے چاہیے ان کو ننگا کر دینا لوگوں کے سامنے، یا ٹائٹ لباس پہننا، یا ایسا لباس پہننا جو اپوزٹ سیکس کے لیے بہت اٹریکٹیو ہو، تو یہ بھی شیطانی کارستانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح بیہودہ شعر و شاعری کے ذریعے وہ فتنہ پھیلاتا ہے، فساد ڈالتا ہے، فحاشی پھیلاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مقام عرش کی طرف جا رہے تھے، ایک شاعر سے شعر پڑھتے ہوئے سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو پکڑو یا شیطان کو روکو، وہ فحش شعر پڑھ رہا ہوگا۔ آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر کے ساتھ بھرے، یعنی ایسے فضول شعر یا ایسے سانگز یا ایسی چیزیں یاد کر لے کہ جو فحاشی پر مبنی ہو۔ پھر اسی طرح فضول خرچی کرواتا ہے، یعنی مال کو غلط راستے پر ضائع کرواتا ہے، کیونکہ انسان بہت محنت سے مال کماتا ہے اور محنت سے کمایا ہوا مال وہ رائے گاہ کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی سے آپ کیا مراد سمجھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا ہوتی ہے فضول خرچی؟ السلام علیکم السلام، بغیر ضرورت کے چیزیں جمع کرنی یا لے لینی جن کی کوئی اور یہ چیز سستی ہے ہمیں لے لینی چاہیے، شاید ضرورت پڑ جائے۔ وہ سستی کے بہانے ہی دلواتا ہے نا، اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات چیزیں پڑی رہتی ہیں۔ اگر ضرورت ایک ہے تو بائی 2 get 1 free، بعض اوقات صرف دکھاوے کے لیے، بعض اوقات یہ کہ کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہاں خوف بھی دلاتا ہے۔ یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، یعنی محتاج ہونے کے بارے میں خوف دلاتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ پھر بجائے اس کے کہ اپنی آخرت کے لیے کوئی جمع کرے، پھر وہ اور سمیٹنا شروع کر دیتا ہے حرص اور لالچ کے ساتھ۔ جیسے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا ایکسیسرائز کرنے کا، بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اب گاڑی ہے
سب کچھ ہے اس میں، بیسک چیزیں ساتھ ہی آتی ہیں، لیکن پھر وہ ایکسیسریز ویل کپ کے اوپر ایکسٹرا چیزیں لگ رہی ہیں، باہر کوئی اور چیز یعنی اتنی زیادہ ہر چیز میں ایکسیسریز بہت ایڈ ہو گئی ہیں. ایک موبائل بھی ہے، اچھا موبائل ہے، ایکسپینسو بھی ہے، آپ نے کیس بھی لے لیا، اب اس کے ساتھ اور اتنی ایکسیسریز آ جائیں گی. ایوری تھنگ ہیز ایکسیسریز ناؤ. ایکسیس کا مطلب کیا ہے؟ ایکسیس سے ہے یعنی ایکسٹرا ہی ہے. اسی طرح اپنی استطاعت سے بڑھ کے خرچ کرنا بھی، یعنی آپ کے پاس ہے نہیں لیکن آپ قرض لے کے آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے چلے جا رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس حقیقت میں کوئی پیسے ہیں نہیں، اپنے اوپر قرضہ چڑھائے چلے جا رہے ہیں، پھر اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ اور غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. اگر ہے اور ضرورت ہے آپ کو اور ایک کمفرٹیبل لائف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو اور پھر یہ کہ کسی کے مقابلے کے لیے نہ ہو، غلط طریقوں سے نہ کمایا ہوا ہو اور غلط طریقے پر استعمال نہ کیا جائے. ان سب چیزوں میں ایک چیز کو حتمی نہیں کریں، اس کو کانٹیکسٹ میں رکھیں. مثلا اگر کسی نے چینج کیا کچھ کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں اس کے کام آ رہی، وہ چینج کر سکتا ہے، وہ کسی اور کو دے سکتا ہے. مثلا آپ نے میٹرس خریدا، ایک مثال ہے، لیکن آپ سو رہے ہیں اور آپ کی کمر دکھ رہی ہے. اب آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک اور میٹرس ہے جو آپ کی اس بیماری کو دور کر دے گا. آپ کا پہلا میٹرس بھی مہنگا ہے، تو آپ کیا کریں؟ بیمار رہے کیونکہ میں چینج نہیں کر سکتی. اگر آپ کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ سوئچ کر لیں. اور ایک یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ بس اسے دل بھر گیا ہے، چلو کچھ اور ٹرائی کر لیتے، چلو یہ ٹرائی کر لیتے، چلے وہ، اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے اصل میں ہمارا گھر جو ہے نا وہ آخرت میں ہے اور وہ اتنا آسان نہیں ہے بنانا. اس کو بنانے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہوگی. وہ نہ صرف یہ کہ مال کے معاملے میں، ہمارے وقت کے بارے میں بھی بے مقصد چیزوں میں لگا دیتا ہے، یعنی جو ہماری آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے ان چیزوں میں لگا کے ہمیں اپنے اصل مقصد سے غافل کر دیتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کی اصل ضرورت نہیں ہوتے. سازو ایک قسم کی اسپینڈنگ مجھے دکھ رہی تھی کہ کسی اور کا کارڈ پہ اسپینڈنگ کرنا. اگر کسی اور کا کارڈ ہے، لائک یور ہسبینڈز کارڈ آ گیا اور اب آپ ناراض ہیں، یو ول اسپینڈ اے لاٹ ٹو شو ہم دیٹ، اس کو تکلیف دینے کے لیے. اینڈ دیٹ از اتنا کامن، پتا نہیں آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں، بٹ میں یوتھ کے ساتھ ہوتی ہوں اور ینگ میرجز کا کاؤنسلنگ آتی رہتی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے، مائیں پریشان ہے کہ بچے کا کارڈ خرچ کر دیا. کہاں کیوں خرچ کر دیا؟ بیکاز کہ ناراض تھی، وہ چلے گئے، سارا برانڈیڈ لے کر آ گئے. سو یو نو لائک پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے غصہ نکالتے ہیں آج کل بچے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پھر اس نکالنے کا؟ ریٹیل تھراپی. جی، اور اس کو آج کل لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ لیٹس ڈینٹ ہز کارڈ، یو نو لائک اس نے ہم کو تکلیف دی ہے نا تو اب اس کے کارڈ کو ڈینٹ لگا دو. سو آف کورس نقصان تو پہنچے گا اس آدمی کو، لیکن پھر رشتوں میں کتنی خرابیاں آ رہی ہیں. نہیں، اور جو عورت گھر کو اپنا گھر سمجھے، اور مسلمان عورت کیسے ایسے کر سکتی ہے؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ. پھر شیطان کا ایک کام ہے سستی اور کسل مندی پیدا کرنا، جیسے نماز میں جمائیاں لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکے. پھر اللہ کا ذکر بھلوا دینا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. کھانے سے پہلے بسم اللہ بھلوا دینا. حذیفہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے، ہم تب تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے آغاز نہ کرتے. ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک بدوی آیا، گویا کہ اسے بھی دھکیلا جا رہا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. پھر فرمایا بے شک جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. شیطان اس بچی کو لایا کہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے تو میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. شیطان اس بدوی کو لایا کہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کرے تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کھانا لگا کے رکھتے ہیں، بچے کھیلتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے دوڑتے، اور آ کے اس میں سے کچھ لیا بغیر بسم اللہ پڑھے، منہ میں ڈالا یا نہ ڈالا، چل دیے، اچکتے ہیں کھانا اس طرح کچھ نہ کچھ. تو آپ ان کو سمجھائیں کھانا لینا ہے یا کوئی چیز لینی ہے بسم اللہ پڑھیں اور لے لیں، بسم اللہ کے بغیر نہ لیں. اسی طرح نعمتوں پہ مغرور ہونا، فخر کرنا، بندوں پہ تکبر کرنا،
سفیان الثوری کہتے ہیں جب آپ صدقہ کرنے یا کسی نیکی کرنے کا یا کسی نیک عمل کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراً شروع کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام میں شیطان حائل ہو جائے، اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیں تاکہ پھر شیطان کا دخل نہ آئے اس میں۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے پھر سب سے زیادہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، توحید، ایک اللہ کی طرف رجوع اور اس پہ توکل۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے، یعنی شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر جو ہے اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں پہاڑ توڑ لے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ اس کے لیے آسان ہے۔ سمجھدار مومن یعنی شیطان کی شر سے اس طرح بچتا ہے اللہ کی حفاظت کے ساتھ، کیونکہ جب کوئی شخص مومن، عاقل اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری اور لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، مومن اس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ نیک اعمال اور عبادت کو لازم کر لینا اور برائیوں سے بچنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں ذکر کرنے والا قلعے میں ہوتا ہے، ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے، جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے تو دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے، یا تو وہ دل میں ہی ٹھہر جاتا ہے یا دل سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ غفلت میں پڑتے ہیں نا، پھر سستی اور اچھا ابھی کر لیتے ہیں، کر لیں گے، ہو جائے گا، اور اچھا بھلے نیکی کے کام کو اتنی تاخیر سے کرتے ہیں۔ نماز کا ہی دیکھ لیں، اگر آپ وقت پہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، اور اگر آپ تاخیر کرنا شروع کر دیں تو بنا لیتے ہیں، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، یہ کام ختم کر لو نا پھر زیادہ اچھی نماز پڑھو۔ جب آپ تھک ہی جاتے ہیں سارے کام ختم کرتے تو پھر اچھی کہاں سے ہوئی۔ اسی طرح قرآن کو تھامنا شیطان کی گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ دن کی ابتدا 3 کاموں سے کرنا، اٹھتے ہی اللہ کا ذکر، پھر وضو اور پھر نماز۔ تو رات کو شیطان جو گرہیں 3 لگاتا وہ تینوں کھل جاتی۔ اٹھتے ہی ناک جھاڑنا وضو کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان نے اس کی ناک کے بانسے میں رات گزاری۔ پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ شام کا کھانا ہے، اور جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور کھانا کھاتے وقت نام نہیں لیتا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا بھی پا لیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے چیز لے اور دائیں ہاتھ سے دے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے چیز دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا ہے۔ گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے، یعنی گھر کے اندر ایسی بیلز اور اس طرح کی یعنی جیسے سنگنگ چیزیں جو ہیں جیسے گٹار وغیرہ اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر رات کی ابتدا میں بچوں کو روک لینا چاہیے، باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے، شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کے منہ باندھو، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکو، خواہ کوئی چیز چوڑائی میں رکھ کر یعنی اوپر کوئی ایسے رکھ دو، کوئی چیز چمچ رکھ دو کچھ، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ سونے سے پہلے چراغ بجھا دو۔ اس زمانے میں تو چونکہ آگ کے چراغ ہوتے تو خطرہ بھی تھا، لیکن اب بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب تک ہم پورے اندھیرے میں نہیں ہوتے تو ہمارے جسم کے اندر وہ ہارمونز پیدا نہیں ہوتے کہ جن کی وجہ سے جسم کی پراپر مرمت ہوتی ہے اور نیند پوری ہوتی ہے اور تھکاوٹ اترتی ہے۔ یعنی رات کے وقت روشنی میں سونا جو ہے وہ مضر صحت ہے۔ پھر شیطان سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہنا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو کہ جماعت سے علیحدہ اور اس کو پاؤں مار کے ہانکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی گاؤں یا بستی میں 3 فرد بھی ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو، یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر، تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو پکڑو۔ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی بکری کو ہی کھاتا ہے۔ پھر اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھنا۔ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا حیرت ہے اس آدمی پر جو محسن کے احسان کو جان لینے کے بعد بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اللہ کے اتنے احسان ہیں ہم پر اور پھر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اور ملعون شیطان کی سرکشی کو جان لینے کے بعد بھی اس کی اطاعت گزاری کرتا ہے،
وہ جانتا ہے کہ شیطان اس کا دشمن ہے اور پھر بھی اس کی بات مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور وہ اس کی بات نہیں مانتا. تو شیطان سے حفاظت کے لیے پھر خاص طور پر دعائیں پڑھنی چاہیے. ہر موقع کی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، جن میں سے ایک تو یہی قرآنی دعا ہے. یہ سارے مواقع کو کور کر دیتی ہے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون، یعنی کہیں بھی حاضر ہوں، بات ختم. جامع دعا ہے. پھر آیت الکرسی، یعنی جو آیت الکرسی پڑھتا ہے رات کے وقت تو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا. پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اس میں خاص طور پر سورۃ الناس جو وسوسوں کا علاج بھی ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں جو ہیں یہ تعوذ کے سب سے افضل کلمات ہیں، یعنی حدیث کا مفہوم ہے، جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں. پھر مسنون دعاؤں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو شیطان سب سے زیادہ وہاں آتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہ آئے یا غلط سمجھے یا اس پر عمل ہی نہ کرے یا اس کو بے دلی سے پڑھے یا اس کو سمجھنے میں اس کو مشکل پڑے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے دعائے استفتاح پڑھتے، جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یا اور جو دعائے استفتاح ہیں. اس کے بعد پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفاتحہ. پھر خاص طور پر جو لوگ شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو ضرور یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ سوال کرنے لگتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. تو یہ تو ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ڈالتا ہے نا. لہٰذا جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو شیطان سے بچنے کے لیے اسے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، پھر نماز شروع ہوتی پھر آ جاتا ہے، پھر منفی خیالات پیدا کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. تو وسوسوں کے علاج میں سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تجھے کوئی اکساہٹ ابھار دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے ہوتے ہیں، جو آپ سے بات کرے اسی کو آپ پڑ جاتے ہیں اور دوسرے کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا کیا قصور ہے اس میں. وجہ کچھ اور بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کو خاص وجہ نہیں ہوتی. شیطان برے برے خیال ڈال کے انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے بے چینی کی. تو یاد رکھیے کہ وسوسہ جب تک دل میں ہے تو پکڑ نہیں ہے. اگر ایگزیکیوٹ کرنے لگ گئے یا اس کا کوئی ریئیکشن شو کیا یا زبان پہ لا کے بولا تو پھر پکڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو دل میں اپنے آپ سے کریں، جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائے اور ان پر عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرتا ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اس سے زیادہ پسند ہے اس کو. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. حمد اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لٹا دیا. یعنی ابلیس ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کو اتنی چھٹی دے دی گئی کہ وہ دل میں وسوسہ ڈال دے. جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں، اپنے دل پہ تھتکاریں. خاص طور پر اگر نماز میں 3 دفعہ تعوذ پڑھ کے 3 دفعہ بائیں جانب تھتکاریں، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ پڑھ کے پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. پہلے حمز آتا ہے پھر نفس آخر میں آتا ہے. وہ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی دعا سکھائی تو وہ اس بیماری سے نجات پا گئے، مشکل آسان ہو گئی. پھر یہ ہے کہ خیالات کو جھٹک دیا کریں، دور کریں ان کو خود ذہن میں لا کے نہیں برے خیالات سوچیں، اپنے ذہن کو کسی اور کام میں مشغول کریں. جو نیورو پاتھس بنے ہوئے نا آپ کے دماغ میں برین میں ان کو بریک کریں اور چیزیں اس میں ڈال کے. کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی مدد مانگتا ہے تو شیطان مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، کمزور چھوٹا سا. اب آپ دیکھیں جیسے مکھی ہوتی ہے نا، مکھی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ مکھی کیا کرتی ہے؟ جتنا جھٹکتے پھر آ جاتی پھر آ جاتی پھر آ جاتی. کیا وہ آپ کو قتل کر سکتی؟ کیا وہ آپ کو پکڑ سکتی؟ وہ کیا کر سکتی؟ شیطان بھی یہی کرتا ہے، اس کا ہم پہ زور نہیں ہوتا.
जैसे ये चीज तो हदीस से है कि शैतान वसवसे डालता है और रूह को थोड़ा कमजोर वगैरह कर सकता है, लेकिन क्या फिजिकली भी जो तकलीफ में दे जी हाँ, सकता है? बाल बीमारियां जो फिजिकल बीमारियां होती हैं उनमें भी शैतान का अमल दखल होता है, क्योंकि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है ना। क्योंकि किसी का ऐसा हुआ था कि उनको बहुत तकलीफें हो रही थी, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बता सक रहा था कि उनको क्या वो प्रॉब्लम। बीमारियां नजर नहीं आती टेस्ट, ना ब्लड में नजर आती हैं और छुपा हुआ होता है ना। फिर इसी तरह एक और दुआ सिखाई गई, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इस बारे में अबू जमील कहते हैं, मैंने इब्ने अब्बास से सवाल किया, उस कैफियत का क्या हो जो मैं अपने सीने में पाता हूँ? उन्होंने पूछा वो क्या है? कहा अल्लाह की कसम मैं जबान पे नहीं ला सकता। उन्होंने क्या वो शक व शुबे वाली बात है? वो हंस दिए और बोले इससे किसी को निजात नहीं मिली, हत्ता कि अल्लाह ताला ने आयत उतार दी, फ़इन कुन्त फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैक फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब। यानी प्रॉफिट को कहा जा रहा है, अगर आप इस बारे में किसी शक में कि जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, तो उन लोगों से पूछ लीजिए जो आपसे पहले किताब पढ़ते हैं। यानी शक से किसी को निजात नहीं मिली। फिर उन्होंने मुझसे कहा जब तुम अपने नफ्स में कुछ महसूस करो तो ये पढ़ा करो, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये वसवसे का बेहतरीन इलाज है।